سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ خالق کائنات رب ذوالجلال پروردگار عالم کے ہمارے اور آپ کے اوپر بے شمار احسانات ہیں، اور اللہ پاک کا ایک احسان عظیم یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ماں باپ جیسی دولت عطا فرمائی۔ یہی ماں باپ ہمارے دنیا میں آنے کا سبب بنے ہیں۔ ان کا مقام اور مرتبہ اللہ پاک نے اپنی عبادت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ رب ذوالجلال پروردگار عالم جل جلالہ عم نوالہ، خالق کائنات پروردگار عالم کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا۔ خالق کائنات رب ذوالجلال پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو قرآن جیسی دولت عطا فرمائی۔ خالق کائنات رب ذوالجلال پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا دکھایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ میرے عزیز، میرے پیارو، ماہ ربیع الغوث، ماہ ربیع الثانی کا مہینہ ختم ہو گیا۔ جمادی الاولیٰ کا مہینہ یہ شروع ہے۔ جمادی الاخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخر، رجب، شعبان، اور 4 مہینے کے بعد رمضان۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنے فضل سے بے شمار اس نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ خالق کائنات رب ذوالجلال پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اسی کو پوجو، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس آیت کریمہ میں 2 چیزوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ پاک نے جو بیان فرمایا وہ یہ بیان فرمایا کہ تمہارے رب کا انتم اور آخری فیصلہ یہ ہے کہ عبادت کے لائق وہ خدا ہے۔ خدا کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی پوجن کے لائق نہیں۔ عبادت کی جائے گی تو ایک خدا کی جائے گی جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، ہمیں اور آپ کو، ساری دنیا کو پیدا کرنے والا، زمین و آسمان، چاند سورج، حیوانات و نباتات و جمادات، عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ، فرشتے، انسان، جنات، تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا خدا ہے۔ خدا کے علاوہ کوئی ایسی پاور نہیں جو کسی کو مار سکے یا کسی کی جان لے سکے۔ کوئی ایسا نہیں جو کسی کو رزق کا ایک دانہ دے سکے۔ کوئی ایسا نہیں جو آسمان سے پانی برسا سکے۔ کوئی ایسا نہیں جو اس زمین سے سبزہ اگا سکے۔ کوئی ایسا نہیں جو اس زمین سے اناج اگا سکے۔ کوئی ایسا نہیں جو سمندر کی موجوں کو یہ اپنے بس میں کر سکے۔ کوئی ایسا نہیں جو ہواؤں کو چلا سکے۔ کوئی ایسا نہیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی کام ہے، اگر کوئی دوسرے دھرم والا یہ کہے کہ یہ کام
کہ ہوا کو چلانے والا کوئی اور ہے تو ایسی صورت میں ایک سچا مسلمان کہے گا کہ ہوا کو چلانے والا اگر کوئی ہے تو میرا خدا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ اس دنیا کے اندر مارنے والا کوئی اور ہے جو خدا کا پرتو ہے، اس کا عکس ہے، تو ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان کہے گا نادان دنیا سمجھ لے کہ مارنے کی اتھارٹی، مارنے کی پاور کسی اور کو اللہ نے نہیں دی ہے بلکہ اپنے دستے قدرت میں ہے. جب جس کا وقت مقرر ہو جاتا ہے اپنے فرشتے کو حکم دیتا ہے اور فرشتہ اپنے رب کے حکم سے اس کی جان نکالتا ہے. کس کو کب پیدا ہونا ہے یہ پاور بھی کسی اور کے پاس رہی. کوئی یہ کہے کہ ہمارا فلاں دیوتا یہ مارنے پر قادر ہے، وہ مارتا ہے، نہیں، کوئی نہیں مارتا. مارنا اور جلانا، روزی دینا اور روزی دینا، دولت دینا، شہرت دینا، عزت دینا، یہ تمام کے تمام اختیارات دنیا کے کسی انسان، کسی سائنٹسٹ، دنیا کے کسی بھی شخص پر نہیں ہے، بلکہ یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے اپنے اختیار میں رکھی ہیں. اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ اے لوگوں تم اسی کی عبادت کرو. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان ہے، وہ انسان جب ان تمام چیزوں کو دیکھے گا کہ ہاں ظاہر سی بات ہے کہ جب تمام چیزوں کا مالک و مختار ہمارا پیدا کرنے والا خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اب ایسی صورت میں ایک سچا سادہ سیدھا مسلمان یا کوئی بھی انسان جو دنیا کے اندر کسی کو بھی ماننے والا ہو، جب وہ یہ تمام چیزیں دیکھے گا کہ آسمان پر قدرت یہ خدا کی ہے، ہواؤں پر قدرت یہ خدا کی ہے، زمین پر قدرت یہ خدا کی ہے، سمندر پر قدرت یہ خدا کی ہے، دولت پر قدرت یہ خدا کی ہے، مارنے پر قدرت یہ خدا کی ہے، جلانے پر قدرت یہ خدا کی ہے، تمام چیزیں. یعنی انسان اگر سانس بھی لیتا ہے تو میرے رب کی مرضی کے بنا نہیں لے سکتا. انسان سنتا ہے تو میرے رب کی مرضی کے بنا نہیں سن سکتا. انسان دیکھتا ہے میرے رب کی مرضی کے بنا نہیں دیکھ سکتا. یعنی ہر ایک چیز پر پاور ہے ایک خدا کی. تب ایک سادہ انسان وہ کسی دوسری طرف نہیں جائے گا، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ اگر عبادت کا مستحق کوئی ہے تو کوئی اور نہیں بلکہ مجھے اور آپ کو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا خدا ہے. اللہ تعبدوا الا ایہ. مسجد مدرسے کا چندہ ہو رہا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات مسجد مدرسے کا تعاون فرمائے. پلمبر کا کام چل رہا ہے، کچھ دنوں کے بعد 2 لاکھ کچھ روپے کا ٹھیکہ ٹائلز اور پتھر لگانے کا 5 منزل مدرسے کی عمارت کا دے دیا گیا ہے. وہ کام بھی انشاءاللہ العزیز بہت جلد جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات مسجد اور مدرسے کا تعاون فرمائیں. آن لائن کی سویدھا اپلبدھ ہے. جو لوگ چندہ کرنے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کے گلے میں کارڈ ہے، اس کے پیچھے مسجد کا QR کوڈ موجود ہے. آپ حضرات مسجد اور مدرسے کا تعاون یہ آن لائن بھی مسجد کے ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں کر سکتے ہیں. درود پاک پڑھیں ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابن الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عبادت کا مستحق خدا ہے. اب آپ سے کہہ رہا ہے کہ عبادت کرو. عبادت کی چیز کا نام ہے، عبادت نام ہے ہر اس کام کو کرنے کا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. عبادت نام ہے ہر اس کام کو چھوڑ دینے کا اللہ نے جس سے منع فرمایا ہے. عبادت کا حکم دے رہا ہے خدا اور دے رہا ہے اپنے بندوں کو، ہر کسی کو نہیں دے رہا بلکہ انہی لوگوں کو دے رہا ہے جو اس کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے لائق ہیں. اب آپ کے لیے اللہ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. اللہ پاک کہیں فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں کو کرو جس کا اللہ نے تمہیں کرنے کا حکم دیا، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ان سے باز رہو، ان سے دور رہو.
انہی اعمال میں ایک عمل ہے ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کی فرما برداری۔ انہی احکام میں، عبادات میں اللہ نے جہاں یہ حکم فرمایا میری عبادت کرو، اللہ رب العزت نے وہاں یہ بھی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ میرے پیاروں، میرے عزیزوں، آج دنیا جو ہے وہ دنیا کمانے میں اتنا مشغول ہو گئی کہ اس نے رشتوں کے تقدس کو پامال کر دیا۔ اپنا اور بیگانہ دولت کے نشے میں آ کر آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی بھائی کا نہیں ہے، دولت کی وجہ سے خاندان آپس میں بھیڑے پڑے ہیں۔ دنیا کی عیش و عشرت اتنا دل و دماغ میں گھر کر گئی کہ عورت کو تو چھوڑیے کہ جن ماں باپ نے اس بچے کو بچپن سے لے کر کے بڑا ہونے تک ہر ایک چیز کا خیال رکھا، وہی بچہ بڑا ہونے کے بعد ان ماں باپ کو بھول گیا۔ وہی ماں باپ جب بڑھاپے کو پہنچے، وہی باپ جس نے محنت مشقت کر کر کے لوگوں کے تانے، لوگوں کی گالیاں، دھوپ اور تمازت برداشت کر کر کے اپنے بچوں کو پڑھایا، ان کو کسی قابل بنا دیا، جب وہی بچے بڑے ہو گئے تو اب یہ ماں باپ اس کے در کے ٹکڑوں کے محتاج ہو گئے۔ وہ بیٹا جس کو ماں باپ نے کچھ بنایا ہے، کسی نے اپنی زمین بیچی، کسی نے جائیداد بیچی، کسی نے اپنا پلاٹ بیچا، کسی نے اپنا مکان بیچا، اور بیچ کر کے اپنے بچوں کی خواہشوں کو پورا کیا۔ بچے نے کہا کہ فلاں یونیورسٹی کے اندر مجھے ایڈمیشن لینا ہے، باپ نے کہا چل گاؤں کی زمین تیرے پڑھائی کے لیے، تیری تعلیم کے لیے میں بیچتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا بیٹا کسی قابل بن جائے۔ وہی باپ سے اگر وہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ پاپا مجھے یہ چیز چاہیے، اپنے بیٹے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک باپ لاکھ جتن کرتا ہے، لاکھ کوششیں کرتا ہے اور اپنی اولاد کی خواہشوں کو پورا کرتا ہے۔ ایک بیٹی اپنی ماں یا اپنے باپ سے کسی چیز کی تمنا کرتی ہے تو یہ ماں باپ ہے کہ بچپن سے لے کر جوانی تک اور بڑھاپے تک جب تک جن سے ان سے بن سکا ہوتا ہے تب تک وہ ان کی دیکھ بھالی کرتے ہیں، تب تک وہ ان کی خواہشیں پورا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، اگر دیکھا جائے وہی بچے اگر اپنے ان ماں باپ کی قربانیوں کو یاد کر لیں کہ جب بولنا نہیں آتا تھا تو بولنا سکھانا کس کا کام تھا؟ یہ ماں باپ تھے جو اپنی گود میں لے کر کے یہ بولنا سکھاتے تھے۔ یہی ماں باپ تھے جب چلنا نہیں آتا تھا تو انگلی پکڑا کر کے اسی بچے کو چلنا سکھاتے تھے۔ جب ان سے کھانا نہیں آتا تھا یہی ماں باپ تھے کہ اپنے دانتوں سے چبا کر کے اس کے منہ میں رکھتے تھے۔ یہی ماں باپ تھے جب ان کو تکلیف ہوتی تھی تو ڈاکٹر کے پاس بھاگ کر کے لے جانے والا یہ باپ ہوتا تھا کہ اپنے بچے کو سینے سے لگا کر کے کبھی اس ہاسپٹل کے چکر کاٹتا، کبھی دوسرے ہاسپٹل کے چکر کاٹتا۔ یہی ماں باپ تھے کہ اگر اس بچے کے سر میں درد ہوتا تو ماں بے چین ہو جاتی، باپ کا چین غارت ہو جاتا، ان کے نیچے سے زمین نکل جاتی، ان کی دنیا بدل جاتی۔ کس کے لیے؟ اس بچے کے لیے جس کو پیدا کیا ہے تاکہ اس کو آرام مل جائے۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، آپ دیکھتے ہو کہ یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے اس کے بعد میں ماں باپ اس کے لیے کیا نہیں کرتے۔ ایک باپ کماتا ہے اپنے لیے نہیں کماتا، وہ باپ کماتا ہے اپنے بیٹے کے لیے کماتا ہے، بیٹی کے لیے کماتا ہے، بیوی کے لیے کماتا ہے۔ یہ مرد ذات ایسی ہے کہ یہ اگر یہ کماتی ہے تو 99% یہ اپنے لیے نہیں کماتی، اپنے بچوں کے لیے کماتی ہے، اپنی بیوی کے لیے کماتا ہے۔ یہ اپنے لیے تو خرچ نہیں کرتا، اپنے جسم کے اوپر یہ باپ یہ 100 روپے کا یہ سوٹ پہنے گا لیکن اپنے بچے کو 1000 کا پہنا کر یہ اپنا سینہ چوڑا کرے گا کہ میرے بچے نے اچھا پہنا۔ یہی باپ ہے کہ اپنے آپ چٹنی سے کھا لے گا لیکن اس کی خواہش یہ رہے گی کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی یا میرے بچے یہ اچھا کھائے، اچھا پہنے، اپنے آپ بھوکا رہے گا لیکن اپنے بچوں کو
अच्छा खिलाएगा। रातों दिन रोडों पर, गली चौराहों पर, फैक्ट्रियों में मजदूरियां कर कर करके ये बाप अपने बच्चों को पालता है, अपनी बीवियों को पालता है। उसके बाद में ये बच्चे हैं क्या सलूक करते हैं अपने माँ बाप के साथ, क्या बर्ताव करते हैं अपने माँ बाप के साथ। उस माँ को भूल जाते हैं कि जो माँ ने 9 महीने पेट के अंदर इसको रखा है। भूल जाते हैं उस बाप को कि जिसने न जाने कितनी परेशानियां, न जाने कितनी उलझने, न जाने कितनी तकलीफें, न जाने लोगों के कितने ताने, न जाने लोगों को कितनी बातें सुन करके ये पैसा जोड़ जोड़ करके उसको बड़ा किया है, उसको बढ़ाया है। अब जब ये बच्चा बड़ा हो गया, भूल गया माँ के एहसान को, भूल गया बाप के एहसान को, भूल गया ये अपने बाप की कुर्बानियों को। अब जब बड़ा हुआ है, अब उसी बाप को दवाई की जरूरत है, तो अब ये उसको अपने घर से निकाल रहा है। अब उसको जरूरत है कि ये 2 रोटी उसको चैन से दे दे, लेकिन अब ये अपनी बीवी के बहकावे में आकर ये अपनी माँ की चरपाई ये घर के बाहर निकाल रहा है, अपने बाप को घर से बाहर निकाल रहा है। अल्लाहू अकबर कबीरा। ऐसे ऐसे बच्चे हमने देखे कि ओल्ड हाउस के अंदर ये अपने माँ बाप को छोड़ते हैं। 4 बेटे एक बाप के हैं, उन्हीं 4 बेटों को हमने देखा कि जिस बाप ने उन 4 बेटे को बराबर तरीके से उनको पाला है, लेकिन जब ये बूढ़े हो गए तो अब 1 महीना 4 पाई बड़े बेटे के पास है, 1 महीना 4 पाई उससे छोटे के पास है, 1 महीना 4 पाई उससे निचले वाले के पास है। बांट दिया गया टाइम। अल्लाहू अकबर कबीरा। एक बाप 4 बेटों को एक साथ पाल रहा है, लेकिन 4 बेटों से 2 माँ बाप एक साथ नहीं पल रहे। ये क्या वजह है? ये वजह कुछ और नहीं है, ये दुनियादारी है। ये वजह कुछ और नहीं है, ये दुनिया की ऐशो इशरत है। ये वजह कुछ और नहीं है, अपनी बीवी के बहकावे में आकर, अपनी सास के बहकावे में आकर, अपने ससुरालियों के बहकावे में आकर अपने माँ बाप को भूल गया। अपनी सास को ज्यादा अहमियत दी अपनी पैदा करने वाली माँ से, अपने ससुर को ज्यादा अहमियत दी अपने पैदा करने वाले बाप से, अपने भाइयों से ज्यादा अपने सालों को अहमियत दे रहा है। इसके घर के अंदर अब इसकी नहीं चल रही, इसके माँ बाप की नहीं चल रही, बल्कि इसके ससुराल वालों की चल रही है। घर बर्बाद है, तबाह है। उस घर के अंदर यह बरकत नहीं हो सकती। जो अपने घर के फैसले ये दूसरों पर रखे, तुम्हारे घर के फैसले जो तुम्हारा बाप कर सकता है, दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। तुम्हारे घर के फैसले जो तुम्हारी माँ कर सकती है, दुनिया की कोई औरत नहीं कर सकती। तमाम के हुकूक है, लेकिन आज हर घर का मसला यह है कि अपनी बीवी और ससुरालियों के चक्कर में आकर अपने माँ बाप को तंग करता है। माँ बाप परेशान है, तकलीफ में है, जाए तो जाए कहाँ बेचारे। बुढ़ापे का आलम है, डॉक्टर ने दवाई बताई, वही बेटा सुबह काम पे निकला, उसको ये पता है कि मेरी बीवी का कौन सा श्रृंगार का सामान आना है। उसको ये तो याद है कि ऑफिस निकलने के बाद बीवी के लिए क्या क्या लेकर आना है, लेकिन उसको याद नहीं है, तो ये याद नहीं है कि बाप की दवाइयों का पर्चा भी है, उसकी दवाई मेडिकल से लेकर के जाना है। उसे ये पता है कि मेरी बीवी को क्या पसंद है, मेरे बच्चों को क्या पसंद है, लेकिन उस नाअहल को ये नहीं पता कि मेरे बाप को भी कुछ चीज़ें पसंद है जो वो शौक से खाता है। काश लौटने के बाद मार्केट से वो चीजें खरीद ले जो उसके बाप को पसंद है, और ला करके अपने बाप की गोद में रख दे कि अब्बा जान आपको सेब पसंद है, मैं आपके लिए सेब लेकर के आया हूँ। अम्मी जान आपको अमरूद पसंद है, आज मैं मार्केट से निकल रहा था तो मेरे ख्याल में आया कि मेरी अम्मी अमरूद बड़े शौक से खाती है, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। अगर जो चीजें माँ बाप को पसंद है उनके लिए ला करके रख दो, उनकी गोद में ला करके रख दो, अल्लाह की कसम वो बूढ़े माँ बाप के लिए सबसे बड़ी दौलत होती है। वो बूढ़े माँ बाप सीना फख्र से कहते हैं मेरा बेटा ख्याल रखता है, मेरा बेटा हर एक चीज का ख्याल रखता है, जिसकी जरूरत मुझे होती है मेरा बेटा वो चीजें ला करके देता है। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, जब वही माँ बाप जब उनको कोई देखता नहीं है, उनकी चारपाइयां बाहर निकाली जाती है। ऐसा देखा गया कि अल्लाह अकबर कबीरा, एक बेटे ने अपनी बीवी के चक्कर में आकर अपनी माँ को जान से मार डाला, उसके खून का प्यासा बन गया। क्यों? इसलिए कि ताकि सास बहुओं के झगड़ों से छुटकारा मिले। बीवी को नहीं मारा, माँ को मार डाला। ये क्या है? ये इस्लाम से दूरी है। ये क्या है? ये पैगंबर इस्लाम की सुन्नतों से दूरी है।
کون سا اسلام تمہیں سکھاتا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کا گلا دبانے والا وہ انسان کتنا بڑا بدبخت ہے۔ ایسا انسان وہ جنازہ پڑھنے کا لائق نہیں ہے۔ اس کے گھر سے پاس سے گزرو تو 10 بار سوچ کر کے گزرو کہیں اس کی نحوست میرے اوپر نہ آ جائے، کہیں اس کا بوال یہ میرے اوپر نہ آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور یہ اسی جنت کو یہ گلا دبا کر کے مار رہا ہے، یہ اسی جنت کو اپنے گھر سے باہر نکال رہا ہے۔ باہر بنے گا بڑا سرتا، باہر بنے گا بڑا لوگوں کو دینی باتیں بتانے والا کہ میں اتنا نیک ہوں، میں اتنا پرہیزگار ہوں، گھر کے اندر ماں باپ روٹیوں کو ترس رہے ہیں، اور باہر آ کر کے ترم کھا بنتا ہے، باہر آ کر کے اپنے آپ کو اچھا انسان بنتا ہے، اور باہر آ کر کے دوسروں کو نصیحت کر رہا ہے کہ تم ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو۔ ابے تب تو اپنے گھر کے اندر اپنے ماں باپ کو صحیح نہیں رکھ سکتا تو دوسروں کو باہر آ کر کے کیا نصیحت کرتا ہے؟ اے میری قوم کے نوجوانوں، میں خاص کر کے آپ سے کہتا ہوں، اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، اللہ کی قسم تمہاری سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے، سب سے بڑا سرمایہ تمہارے پاس ہے، سب سے بڑی عزت تمہارے پاس ہے۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، کیونکہ انہوں نے تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے، تمہیں پال پوس کر کے بڑا کر دیا، تمہیں کسی لائق بنا دیا۔ اب تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کر کر کے اپنے رب کو راضی کرو۔ لیکن ہمارا نوجوان عیش و عشرت میں، میاں بیوی کے حقوق اپنی جگہ، بچوں کے حقوق اپنی جگہ، اور ماں باپ کے حقوق اپنی جگہ ہے۔ اس کے ساتھ کمپرومائز نہ کرو، اس کے ساتھ کمپرومائز نہ کرو۔ ماں باپ کا ادب و احترام ہمیشہ اپنی نگاہ کے اندر بساؤ، اور ان کے ادب و احترام کو اس طرح بساؤ کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ نبی کے زمانے کا ایک قصہ اور میں آپ کو بتا دوں، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جن کے ماں باپ انتقال کر گئے۔ زندہ جن کے ماں باپ ہیں وہ اپنے ماں باپ کی خدمت جیتے جی کر سکتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی خدمت ہر اعتبار سے کریں، لیکن جن کے ماں باپ انتقال کر گئے ان کے اوپر بھی حقوق ہوتے ہیں، ماں باپ کے ان کے اوپر بھی حقوق ہوتے ہیں، وہ بھی ان کی خدمت کر سکتے ہیں۔ ان کی خدمت یہ ان کے لیے احصال ثواب کے ذریعے سے ہے، یہ ان ماں باپ کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر کر کے ہے، کسی غریب کی مدد کر کر کے ہے، مسجد بنوا کر کے ہے، مدرسہ بنوا کر کے ہے، قرآن کسی کو تحفے میں دینے سے ہے، ان کے نام سے بچوں کی تعلیم کو عام کرنے سے ہے۔ لیکن میرے عزیزوں میرے پیاروں، اب ایک حدیث پاک سنیے۔ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ایمان لے کر کے آیا لیکن میری ماں راضی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ایمان لے کر کے آئے، ماں باپ کا ادب و احترام پھر بھی کرو، اگر وہ ایمان لے کر کے نہیں آئی تب بھی اس کا ادب و احترام کرو، کیونکہ ماں باپ اگر کتنے بڑے گناہ گار ہوں، کتنے ہی بڑے گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی ان کا ادب و احترام کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ میرا باپ تو بڑا گندا، نکما، نکارا، بیکار، گناہ گار، سیاہ کار ہے تو میں اس کا ادب کیوں کروں۔ نہیں، ماں باپ کا ادب پھر بھی کیا جائے گا، چاہے کتنے ہی بڑے گناہ گار ہوں، باپ شرابی کیوں نہ ہو، لیکن بیٹے کے اوپر لازم ہے کہ اپنے باپ کی اطاعت و فرما برداری شریعت کے احکام میں کرے، اس کا ادب و احترام، اپنے فریضے سے منہ نہ موڑے، وہ جو کر رہا ہے اس کا اپنا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی یہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک میں ایمان سے نہ پھر جاؤں وہ کچھ کھائے گی نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جب ایمان لے کر کے آئے تو ان کی ماں نے یہ قسم کھائی کہ جب تک میرا بیٹا یہ اسلام سے پھر نہیں جائے گا، دوبارہ پھر اپنے دھرم میں نہیں آ جائے گا، تب تک میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس یہ خبر پہنچی، حضرت سعد بن ابی وقاص نے کچھ جواب نہ دیا، ایک دن بھوکا گزر گیا ان کی ماں کو، لیکن آپ اسلام پر قائم رہے۔
دوسرا دن گزر گیا، آپ اسلام پر قائم رہے، تیسرا دن گزر گیا، وہ بوڑھی عورت وہ سوکھ کر کے کاٹا ہو گئی، 3 دن کھانا نہیں کھایا، بہت اس کا جسم نڈھال ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ جب اس نے کہا کہ میرے بیٹے کو بلا کر کے لے کر کے آؤ، جب حضرت سعد بن ابی وقاص جاتے ہیں تو کہا کہ ماں تو ماں ہے، میں تیرا ادب کرتا ہوں، تیرا احترام کرتا ہوں، لیکن میں نے جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی نہ ہوتا تو اے ماں تو بھی نہ ہوتی، وہ نبی آیا تبھی تجھے زندگی ملی ہے۔ کہا اے ماں اگر تو یہ کہے کہ میں ایمان سے پھر جاؤں تو ایک ماں ہے، اگر تو جیسی میرا رب 100 مائیں بھی مجھے دے تب بھی میں اپنے نبی سے غداری نہیں کر سکتا، اور 100 ماؤں کی محبت کو میں قربان کر سکتا ہوں۔ اپنے نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، اس لیے میں اپنے نبی سے وفاداری کرتا ہوں، اسلام سے غداری نہیں کروں گا، لیکن تو جیسے 100 ماں باپ یہ قربان کر دوں گا۔ میرے عزیزوں میرے پیارو، اب یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اور آپ ماں باپ کی اطاعت انہی کاموں میں کریں گے جو ماں باپ اچھا پیغام اور شریعت کا احکام ہم کو بتائیں گے۔ غلط راستے کی طرف ماں باپ لے کر کے جائیں گے، ناچنے گانے کے لیے کہیں گے، ڈھول تماشوں کے لیے کہیں گے، فحاشی اور عریانیت کے لیے کہیں گے، حرام کمانے کے لیے کہیں گے، ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ماں باپ کی بات انہی باتوں میں مانی جائے گی جو شریعت کے لحاظ سے جائز ہیں اور شریعت کے لحاظ سے اچھے ہیں۔ ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، دوسری بات یہ ہے کہ جن کے ماں باپ انتقال کر گئے وہ اپنے ماں باپ کے لیے کیا بھیجے۔ ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری ماں انتقال کر گئی، لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی ماں کے لیے کچھ اچھا کر دوں تاکہ میری ماں کو اس کا ثواب پہنچ جائے۔ میری ماں نے بڑے احسان کیے ہیں میرے اوپر، مجھے بڑی یاد آتی ہے اپنی امی کی، مجھے بڑی یاد آتی ہے اپنی ماں کی۔ یا رسول اللہ کچھ بیان تو فرمائیں تاکہ میں اپنی ماں کے لیے کچھ کروں۔ آج کل کے بیٹے کہاں ہیں ایسا جو پوچھنے کے لیے آئے کہ ہمیں اپنی امی کی یاد آتی ہے، ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں جو ان کو فائدہ پہنچ سکے۔ کھانے میں مست ہیں، بیوی بچوں میں مست ہیں، ماں مر گئی کوئی فکر نہیں، باپ مر گیا کوئی فکر نہیں، برسی آئے گی 4 بچوں کو بلائیں گے، قرآن خوانی کرا دیں گے، کام ختم۔ پورا سال جو ہے موج مستی میں کٹ رہی ہے، نہ ماں کی فکر ہے نہ باپ کی فکر ہے، دادی دادا کسی کی فکر نہیں۔ یہ ایسا جو کرتے ہیں ہم اور آپ مردوں کے ساتھ، یہ ہم غلط کرتے ہیں۔ ہمارا تعلق مردوں سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسے بچے بڑے قسمت والے ہوتے ہیں جو آ کر کے کہیں کہ ماں کی یاد آ رہی ہے، آج ماں کی محبت میں کیا کروں جو ماں کو اس کا ثواب پہنچ جائے۔ میری ماں نے بڑے میرے ساتھ اچھے سلوک کیے ہیں، بڑی محبت کرتی تھی۔ وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابی تم اپنی ماں کے لیے کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جو میری ماں کو فائدہ پہنچ جائے میں وہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی مسلمان پانی سے پریشان حال ہیں، ان مسلمانوں کے لیے پانی کا کنواں کھدوا دو، جب تک وہ کنواں رہے گا مسلمان پانی پیتے رہیں گے، تمہاری ماں کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ کتنا بڑا ماں کی یاد آ رہی ہے تو قوم کے لیے پانی کی ضرورت ہے تو پانی کا کنواں کھدوایا جا رہا ہے، پانی کا کنواں کھدوایا جا رہا۔ کیوں؟ اس لیے ماں کی یاد میں کنواں بنوا دیا، کنویں کا نام ان کی ماں کے نام کے اوپر رکھ دیا گیا۔ میرے عزیزوں میرے پیارو، تمہارے بھی ماں باپ اب جو دنیا سے انتقال کر گئے، کبھی ان کی یاد آیا کرے تو ان کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ آپ ان کے لیے ان کے نام سے مسجد مدرسوں میں خرچ کر سکتے ہو۔ یاد آئی کیا کرے اپنے ماں باپ کے لیے؟ اگر تمہارے اللہ نے استطاعت دی ہے تو ان کے نام سے خرچ کر سکتے ہو۔ اگر تم قرآن پڑھنا جانتے ہو تو ان کے نام سے قرآن پڑھو، اگر تم درود پڑھنا جانتے ہو تو ان کے نام سے درود پڑھو۔ اور جس قبرستان میں دفن ہے وقت نکال کر، قبر یاد نہیں ہے، سارا قبرستان یہ قبر ختم ہو گئی، 10 سال کا زمانہ گزر گیا، لیکن اپنے ماں باپ کی قبر کو ایک جگہ تصور کر لو کہ ہاں یہاں میرے ماں باپ کی قبر ہے، وہی کھڑے ہو کر کے آپ فاتحہ پڑھو، 2-4 منٹ اپنے ماں باپ کو یاد کرو اور اللہ سے ان کی بارگاہ میں دعا کرو۔ اللہ کی قسم دنیا کی ساری دولت ایک طرف اور وہ لمحہ جو آپ نے مردے ماں باپ کے پاس کھڑے ہو کر کے گزارا ہے، ان ماں باپ کے لیے دنیا کی دولت سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اس کا بیٹا یہ اس کی قبر کے پاس آ کر کے کھڑا ہو جائے۔ قبر کے اندر سے مردے دیکھتے ہیں، روحیں دیکھتی ہیں کہ میرا کون آیا ہے کون نہیں آیا، وہ دیکھتی آپس میں باتیں کرتی ہیں کہ تیرا تو کوئی نہیں آتا، تیرے تو کھانے پینے میں مست ہیں، تجھے کوئی یاد نہیں کرتا، کیا تو نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا؟ اس لیے میرے عزیزوں میرے پیاروں، اپنے مردہ انتقال کیے ہوئے ماں باپ کے ساتھ
اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور ان کے نام سے جب جب ان کی یاد آئے تب ایسی صورت میں آپ جتنا ہو سکے ان کے نام سے احصال ثواب کرو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال پروردگار عالم ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ کرو گے ماں باپ کی خدمت؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ۔ ماں باپ کی خدمت مت چھوڑنا، خاص کر کے اپنی نئی نسل سے میں کہہ رہا ہوں، ماں باپ کو غنیمت جانو۔ یہ دور بڑا نازک ہے، ویسٹرن کلچر ہمارے گھروں میں آ چکا ہے اور دنیا کی دوسری چیزیں وہ گھروں میں آ چکی ہیں، اس لیے ہم نے اپنے اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ تمہارا اپنا کلچر تمہارے اپنے نبی کا بتایا ہوا راستہ ہے، اپنے اسلام کو مت چھوڑنا، اور ہر جب تک زندہ رہو یہ عہد کرنا کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے۔ تم خدمت کرو گے، تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ اگر تم نے اپنے ماں باپ کو جوتے مارے تو تم 2 جوتے مارو گے، تمہاری اولاد 4 جوتے تمہارے سر پر مارے گی۔ جو جیسا کرتا ہے ویسا بدلہ پاتا ہے۔ اگر تم اپنے ماں باپ کو ستاؤ گے، تمہاری آنے والی اولاد تمہیں ڈبل ستائے گی۔ یہ دنیا کے اندر حقوق العباد ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال پروردگار عالم ہم تمام کو اپنے ماں باپ کی خدمت و اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔